بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، انکار حدیث تیسری مثال ملاحظہ فرمائیے۔ حدیث شریف ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ 2211، 2209، نسائی 3643، 3644، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2870، 3565۔ یہ سب صحیح احادیث شریفہ ہیں جن کو حضرات محدثین نے قدیم و جدید نے صحیح قرار دیا ہے۔ میں نے صرف چند حوالے آپ کے سامنے پیش کیے، جبکہ یہ اور جگہوں پر بھی موجود ہے جس میں واضح طور پر ہے کہ وارث کے لیے تو حصہ متعین ہو گیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من بعد وصیت کی وضاحت فرما دی کہ یہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کو اس کا حصہ دے دیا گیا۔ جبکہ غامدی صاحب نے اس حکم کا انکار کرنے کے لیے اپنی مقامات کے صفحہ 285 پر لکھا ہے کہ یہ وصیت جس طرح احباب کے لیے ہو سکتی ہے، اسی طرح ان وارثوں کے حق میں بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ نبی کی حدیث تو ہمارے لیے مانے ہو، اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مانے نہیں ہے کہ وارثوں کو بھی آپ وصیت کر سکیں، تو کیا اللہ کے نبی کے مقابلے میں یہ آ کر کھڑے نہیں ہو گئے؟ یہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے نبی تو کہیں کہ وصیت نہیں ہو سکتی وارث کے لیے، اور یہ کہیں کہ کوئی مانع نہیں ہے۔ وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 284 پر لکھتے ہیں، انہی وارثوں کی کوئی ضرورت یا ان میں سے کسی کی کوئی خدمت یا اسی نوعیت کی کوئی دوسری چیز تقاضا کرے تو وصیت یقیناً ہو سکتی ہے۔ ہمارے نبی تو کہیں نہیں ہو سکتی، اور وہ کہیں یقیناً ہو سکتی ہے۔ تو یہ احادیث شریفہ کا ایک واضح انکار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نہیں ہو سکتی، اور وہ 180 ڈگری کے زاویے پر سامنے آ کر کھڑے ہوں کہ ہو سکتی ہے، یقیناً ہو سکتی ہے، اور کہیں کہ کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ چوتھی مثال ملاحظہ فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی مختلف احادیث شریفہ وارد ہے، جن کو میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کی ایک تو شفاعت کا وہ مرحلہ ہے جو مقام محمود ہے، جو شفاعت عامہ ہے، جس کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1475 میں ہے کہ فیشفع لیقضی بین الخلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تاکہ مخلوق کے درمیان فیصلہ شروع ہو جائے۔ آگے ہے فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرمائیں گے، يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ، کہ تمام حشر کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ تو گویا یہ شفاعت ہے۔ جبکہ غامدی صاحب شفاعت کے منکر ہیں۔ وہ اپنی کتاب میزان صفحہ 146 پر ایک عنوان قائم کرتے ہیں نبی کی شفاعت، اور شفاعت کا ایک محدود سا خود ساختہ تصور پیش کرتے ہیں، جو میں نے ان کا اصول بیان کیا کہ وہ اسلامی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں اور مفہوم اپنا خود ساختہ متعین کرتے ہیں، جس سے لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے وہ جو شفاعت کے قائل ہیں لیکن ان کی مخصوص مراد ہوتی ہے۔ وہ کیا مراد ہے؟ وہ صفحہ 146 پر لکھتے ہیں شفاعت کیا ہے؟ بندہ جب مغفرت چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ہو کر یہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست ہے۔ شفاعت کا اصل مفہوم یہی ہے۔ توبہ و استغفار کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں، یعنی توبہ و استغفار کے بغیر شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہاں ہم آپ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1475 کی روشنی میں یہ سوال کرتے ہیں کہ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے تمام انسانیت کے لیے یہ شفاعت کریں گے کہ حساب کتاب شروع ہو، یہاں توبہ و استغفار کا کون سا تصور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخواست شفاعت کر رہے ہیں؟ تو یوں انہوں نے اس شفاعت عامہ کی حدیث کا بھی انکار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اختبئ دعوتی شفاعتا لامتی، میں نے اپنی ایک دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 490 بخاری، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے
عام طور پر شفاعت کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس نے استغفار کیا ہوگا میری شفاعت اس کے لیے ہوگی۔ یہ غامدی صاحب کا مخصوص تصور شفاعت تھا اور ان احادیث شفاعت کا انکار تھا۔ آگے آپ ملاحظہ فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کرتے کرتے پھر جہنم سے لوگوں کو نکالنے لگیں گے، یہاں تک کہ آخر میں ایسے لوگوں کو بھی نکالیں گے، یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا وہ بھی جہنم سے نکل جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 44، 7509 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 479۔ یہاں ان لوگوں کے بھی نکلنے کا ذکر ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، وہ جہنم سے نکل جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ تو غامدی صاحب کا تصور شفاعت کہ جس نے استغفار کیا ہوگا، اس کے علاوہ شفاعت کا کوئی تصور نہیں، یہ ان کا خود ساختہ تصور ہے اور ان احادیث شفاعت کا انکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جو اذان کے بعد دعا مانگتا ہے میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ دعا مانگنا اذان کے بعد، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، یہ پوری کی پوری دعا جو ہے یہ سبب شفاعت ہے۔ تو یہاں کون سا استغفار کیا ہے بندے نے کہ اس کے اوپر لازم قرار دیا جائے کہ استغفار ہوگا تو شفاعت ہوگی۔ آگے ملاحظہ فرمائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میری شفاعت ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی میری امت میں سے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہوں گے۔ ملاحظہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3498، ابو داود حدیث نمبر 4739، ترمذی شریف حدیث نمبر 2435، ابن ماجہ مزید ملاحظہ حدیث نمبر 4310۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کے مرتکبین کے لیے بھی شفاعت کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اگر انہوں نے استغفار کیا ہوگا تو شفاعت ہوگی، استغفار نہیں کیا ہوگا تو شفاعت نہیں ہوگی۔ تو یوں غامدی صاحب نے شفاعت کا لفظ استعمال کیا، مخصوص تصور شفاعت پیش کیا اور ان احادیث شریفہ کا ایک واضح انکار کر دیا کہ یہ تو شفاعت ہے ہی نہیں۔